سورۃ الروم کی آیت نمبر 1 میں اللہ کریم نے حروف مقطعات رکھے، الف لام میم۔ الف لام میم کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، اس کا معنی اور کوئی بھی حقیقی طور پر جان نہیں سکتا۔ بعض اولیاء و رفاع علماء نے اس کے کچھ معنی اندازے کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ مثلا الف کا معنی ہے نفس امارہ، لام کا معنی ہے نفس لوامہ، اور میم کا معنی ہے نفس مطمئنہ۔ الف سے امارہ بن گیا، لام سے لوامہ بن گیا، اور میم سے مطمئنہ بن گیا۔ لیکن یہ اندازہ ہے، حقیقی طور پر میں نے عرض کیا کہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 2 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے غلبت الروم، غلبت الروم، اور آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا فی ادنی الارض۔ اب اس پورے جملے کو آپ ایسے سمجھیں گے، غلبت الروم فی ادنی الارض، روم کے لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ روم کے لوگ، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ غلبت مغلوب ہو گئے، الروم روم کے لوگ، فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وَهُمْ اور وہ، من بعد بعد، غالبہم اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون ان قریب وہ غالب ہوں گے، یعنی اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب وہ غالب ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ دو ملک، دونوں اس دور کی سپر پاورز تھی۔ یہ آپ نے شاید سنا ہوا ہو، روم اور ایران، اس دور کی یہ سپر طاقتیں تھیں جی۔ جیسے آج کل ہمارے دور میں امریکہ کی پوزیشن ہے، یا کبھی روس کی ہوا کرتی تھی، یا جیسے اب چائنا کی پوزیشن ہے۔ یہ سپر پاورز ہیں، سپر طاقتیں ہیں، پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے والی۔ روم کے بادشاہ کا نام تھا قیصر، اسے کہتے تھے قیصر روم۔ اور قیصر جو تھا یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک لقب تھا، ایک ٹائٹل تھا، ایک ڈیزگنیشن تھی، اصل نام نہیں تھا۔ قیصر کہتے تھے روم کے بادشاہ کو، اور ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے خسرو، خسرو، اور اس کا آگے نام ہے پرویز۔ تو ایران کا بادشاہ کون ہوا جی؟ خسرو پرویز، اور روم کا بادشاہ قیصر، قیصر روم اور خسرو ایران۔ ان دونوں ملکوں کی باہمی آپس میں جنگ ہوئی، کوئی چپکلش ہوئی، جھگڑا ہوا، کلیش ہو گیا، ٹکراؤ ہوا ان کا۔ ملک شام کے اندر دونوں ملکوں کی فوجیں آپس میں لڑی۔ رومی ہار گئے، ایرانی جیت گئے۔ بولیے گا ذرا، رومی ہار گئے، ایرانی جیت گئے۔ اب اسی کے ساتھ ایک بات آپ نے اور اپنے ذہن کے اندر بٹھانی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس دور میں رومی عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست تھے،
یہ بات بھی ذرا یاد کر لیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ اگلی گفتگو کا اس بات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رومی کیا تھے جی؟ عیسائی۔ ایرانی کیا تھے؟ آتش پرست یعنی مجوسی، آگ کے پجاری۔ ایران کے اندر جو اس دور میں عقیدہ چل رہا تھا، مذہب چل رہا تھا، وہ آگ کی پوجا تھا، اور ادھر روم کے اندر جو عقیدہ یا مذہب چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے۔ تو ایران کے رہنے والے مجوسی اور روم کے رہنے والے عیسائی۔ جب یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر ایرانی جیت گئے، مجوسی جیت گئے، آتش پرست جیت گئے، اور روم کے عیسائی مغلوب ہو گئے، ہار گئے، تو اس پر مسلمانوں کو دلی طور پر صدمہ بھی پہنچا۔ اس صدمے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دلی طور پر، قلبی طور پر ان کی وابستگی، ان کا رجحان روم کی طرف تھا۔ اور روم کی طرف رجحان کیوں تھا؟ اگرچہ روم کے رہنے والے عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، لیکن کم سے کم اتنا تو تھا کہ وہ اہل کتاب تھے، توحید کو تو کسی نہ کسی شیپ میں مانتے ہی تھے، اللہ کے وجود کے تو قائل تھے۔ آتش پرستوں سے تو یہ عیسائی 1000 درجے بہتر تھے، کیونکہ وہ تو آتش پرست ہیں، یہ تو کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کو ماننے ہی والے تھے۔ تو مکہ کے رہنے والے مسلمان، ان کا قلبی لگاؤ اس جانب تھا کہ رومی جیت جائیں، ایرانی ہار جائیں، لیکن ان کے اس قلبی رجحان کے برعکس نتیجہ آیا، اور اس پر مسلمانوں کو رنج پہنچا، اور کافر اس پر بہت خوش ہوئے۔ مجوسیوں کے جیت جانے پر مکہ کے کافروں کو بھی بہت خوشی ہوئی، اور انہیں ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو، مکہ کے مسلمانوں کو تانا مارا۔ مشرکین مکہ نے مکہ کے مسلمانوں کو بولیے تانا مارا، اور تانا بڑا شدید تھا، بڑا گھنونا، بڑا خطرناک قسم کا تانا۔ یہ تانے جو ہوتے ہیں یہ بھی انسان کو کبھی کبھی اندر سے توڑ دیتے ہیں، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، انسان ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ تو تانا یہ مارا کہ دیکھ لو اے مسلمانوں، دیکھ لو، جیت مجوسیوں کی ہوئی ہے، اور جو اہل کتاب ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی اے مسلمانوں، تم بھی اہل کتاب ہو، اور وہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں۔ تو روم کے عیسائیوں کا ہار جانا اور ایران کے مجوسیوں کا جیت جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک والا جو عقیدہ ہے یہی سچا عقیدہ ہے، اور تمہارا عقیدہ توحید والا وہ غلط عقیدہ ہے، وہ باطل ہے، تم بھی جھوٹے ہو اور وہ عیسائی بھی جھوٹے تھے، وہ ہار گئے ہیں۔ اور اگر ہماری اور تمہاری جنگ ہوئی، اب مکہ کے کافر دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں، اے مسلمانوں اگر ہماری تمہاری لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جیسے وہ روم کے لوگ جیسے ہار گئے ہیں ایسے تم بھی ہار جاؤ گے، جیسے رومیوں کو شکست کھانی پڑی ہے ایسے تمہیں ہم سے بھی کیا کھانی پڑے گی؟ شکست ہی کھانی پڑے گی۔ انہیں بھی مار پڑی ہے، تمہیں بھی مار پڑی ہے۔ سچا عقیدہ یہ اب کافر کہہ رہے ہیں، میں کافروں کی بات آپ کو سنانے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کافروں نے کہا کہ دیکھ لو آتش پرست سچے ہیں، وہ جو آگ کو خدا مانتے ہیں وہی سچے ہیں، اس لیے تو وہ جیت گئے ہیں، اور جو انجیل کو مانتے ہیں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں دیکھ لو وہ غلط عقیدہ ہے، وہ باطل عقیدہ ہے، وہ ہار گئے ہیں۔ یہ تانا مارا مکہ کے کافروں نے۔ اس تانے کی آپ کو کسی حد تک سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب پہلے تانا سمجھ لینا۔ تانا، مسلمان پہلے ہی دکھی تھے، پہلے ہی غمگین تھے، پہلے ہی صدمے سے دوچار تھے رومیوں کے ہار جانے پر،
اور اب جب یہ انہیں تانا پڑا تو اس تانے سے وہ اور دل برداشتہ ہو گئے اور غم میں چلے گئے، غم زدہ ہو گئے۔ اب دیکھیں، جب مسلمان کسی صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، دور ہے دور رسالت، دور ہے دور مکی، دور ہے قرآن مجید کے نزول کا دور، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس صدمے سے نکالنے کے لیے سورہ روم کی یہ آیتیں نازل فرما دی۔ نہیں، گل سمجھ بھی آئی ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو صدمے سے نکالنے کے لیے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ پہلے تو یہ بات اچھی طرح اس کو ذہن کے اندر بٹھائیں کہ مسلمان صرف دکھی ہوئے اور رب نے قرآن کی آیتیں اتار کے مسلمانوں کا دکھ دور کیا، کیونکہ تانا مارا تھا کافروں نے، اور تانا مارا تھا کہ اے مسلمانوں تم جھوٹے ہو۔ تم جھوٹے کیوں ہو؟ کیونکہ دیکھ لو رومی ہار گئے ہیں۔ اگر رومی سچے ہوتے، وہ بھی اہل کتاب، تم بھی اہل کتاب، تم بھی ایک کتاب کو مانتے ہو، وہ بھی ایک کتاب کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو کتاب کو مانتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور جو آگ کو مانتے ہیں وہ سچے ہیں۔ ان میں یعنی ان ایران کے لوگوں میں اور ہم مکہ کے لوگوں میں فرق تو اتنا ہی ہے، وہ آگ کو خدا مانتے ہیں، ہم بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آگ کو خدا مانے یا بتوں کو خدا مانے، یہ سچا عقیدہ ہے، یہ کافر کہہ رہے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ رب نے فرمایا اگر تمہیں میری وجہ سے کوئی صدمہ پہنچے گا، میں خود رب تمہارا وہ صدمہ دور کروں گا، تمہارا وہ دکھ میں دور کروں گا، تمہاری وہ پریشانی میں دور کروں گا، کیونکہ تمہیں میری وجہ سے تانا پڑا ہے، میری کتاب کو ماننے کی وجہ سے تانا پڑا ہے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے تمہیں تانا پڑا ہے، یہ صدمہ پھر میں رب خود دور کروں گا۔ آیتیں آ گئیں۔ اب دیکھیں ان آیتوں کی کیا عظمت ہے۔ پوری سورت کا نام سورہ روم، جی یہاں سے اندازہ لگائیں نا آپ، اس رب نے فرمایا کہ رومی ہارے نہیں ہیں، میں نے رومیوں کے اوپر پوری قرآن کی سورت نازل فرما دی۔ تم کہتے ہو ہار گئے ہیں، میں رب رومیوں کو اتنا سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں یہ بات بھی اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آج اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، جی تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سچا ہے۔ اگر وہ انجیل کو مانتا ہے یا وہ تورات کو مانتا ہے، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہے۔ مسلم ہم انہیں نہیں کہتے، مسلم وہی ہے، مسلمان وہی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے۔ یہ بڑی ایک سینسیٹیو بات ہے، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں نا، کہیں آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ عیسائیت کو حق کہا جا رہا ہے۔ اصل میں عیسائیت کو حق نہیں کہا جا رہا، وہ کافروں نے چونکہ تانا مارا تھا کہ دیکھ لو رومی جو ہیں کتاب کو ماننے والے وہ جھوٹے ہیں، تو رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد انہیں نصیب ہوگی، اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوگی، وہ غالب ابھی مغلوب ہوئے ہیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں غالب بھی فرمائے گا۔ تم کتاب کے ماننے، اے کافرو تم کتاب کے ماننے والوں کو غلط ثابت مت کرو۔ یہ بات کافروں سے ہو رہی ہے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ بات کن سے ہو رہی ہے؟ کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کتاب کے پیروکاروں کو تم غلط نہ کہو، تم سے تو وہ اچھے ہیں نا، کم سے کم کسی کتاب کو تو مانتے ہیں، تم تو ان سے بھی بدتر ہو کیونکہ تم تو کسی کتاب کو بھی نہیں مانتے، وہ کسی نہ کسی پیغمبر کو تو مانتے ہیں۔ جی یہ بطور موازنہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو اللہ پاک نے اب دیکھیں آیت اتاری مسلمانوں کا یہ صدمہ دور کرنے کے لیے، غلبت الروم فی ادنی الارض، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قریب کی سرزمین میں، یعنی شام ان کے قریب پڑتا تھا نا، قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے، قریب کی زمین میں
رومی مغلوب ہو گئے، غلبت مغلوب ہو گئے، الروم روم کے لوگ فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، یعنی شام، اس سے مراد شام کی سرزمین ہے۔ اب آگے دیکھیں وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب رومی لوگ غالب ہوں گے، ان قریب رومی لوگ غالب ہوں گے، جیتیں گے، فتح یاب ہوں گے۔ اب یہ زمانہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے کچھ پیشین گوئیاں کی، اور قرآن پاک نے جب بھی کوئی مستقبل کی بات کی ہے حرف بحرف وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کے حق ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن پاک نے جب بھی کوئی مستقبل کی خبر کی، مستقبل کی خبر دی، وہ خبر جیسے اللہ پاک نے دی، آنے والے وقت میں وہ خبر بالکل ویسے ہی حق اور سچ ثابت ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب، اور آپ کا دین دین اسلام سچا دین، کیونکہ نہ رب جھوٹا ہے، نہ رب کا رسول جھوٹا ہے، نہ رب کی کتاب جھوٹی ہے، اور نہ رب کا دین اسلام جھوٹا ہے۔ اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ کی کتاب بھی سچی، اللہ کا دین اسلام بھی سچا۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ان قریب، یہ اب زمانہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ ابھی مغلوب ہوئے ہیں، ابھی رومی ہار گئے ہیں، دیکھیں اب خبر دی جا رہی ہے آنے والے وقتوں میں ایک اور جنگ ہوگی، یہ دونوں ملک پھر آپس میں ٹکرائیں گے، یہ خبر ہے۔ آنے والے وقتوں میں ایک اور جنگ ہوگی، اللہ خبر دے رہا ہے، جنگ ہوگی، اور ساتھ یہ خبر بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس جنگ کے اندر ایرانی ہار جائیں گے، رومی جیت جائیں گے۔ اے مکہ کے کافروں، اس وقت تم کیا بولو گے؟ اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم سچے ہیں کیونکہ ایرانی جیت گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان قریب ایک اور جنگ ہونے والی ہے، اس جنگ کے اندر ایرانی ہار جائیں گے، پھر کیا کہو گے اے کافروں؟ پھر کس کو جھوٹا کہو گے اور کس کو سچا کہو گے؟ دونوں باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تو یہ خبر دے دی گئی کہ بولے جنگ ہوگی، اور دوسری خبر یہ دے دی گئی کہ اس جنگ کے اندر کون ہارے گا؟ ایرانی ہارے گا، ایرانی ہاریں گے اور رومی جیت جائیں گے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ابھی ہارے ہیں، پھر جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر رومی جیت جائیں گے۔ اب دیکھیں سورۃ الروم کی آیت نمبر 4 آ گئی ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ایک بڑی اہم بات سے پردہ ہٹایا کہ وہ جنگ ہوگی کب، یہ بھی بتا دیا ساتھ ہی اس جنگ کا وقت کیا ہوگا، کس ٹائم پہ جنگ ہوگی۔ فرمایا فی بدع سنین، فی کا معنی میں، بدع کا معنی چند، اور سنین کا معنی سال، چند سالوں میں وہ جنگ ہوگی۔ روم اور ایران کی دوسری جنگ بولے چند سالوں میں ہو جائے گی۔ اب اس چند سالوں کو ذرا سمجھ لیں۔ چند کا جو اطلاق ہے نا وہ 10 سے نیچے نیچے ہوتا ہے، 2 پہ ہوگا، 3 پہ ہوگا، 4 پہ ہوگا، 5 6 7 8 9، یہاں تک اس چند کا اطلاق ہوتا ہے۔ سال اللہ پاک نے خاص بھی نہیں بتایا، اس کو تعین نہیں کیا، اسے مخصوص نہیں کیا، کوئی عدد نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ کتنے سالوں، یعنی 6 سالوں بعد، 5 سالوں بعد، 4 سالوں بعد، 8 سالوں بعد، کوئی عدد اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا۔ وہ رب جو چند سال فرما رہا ہے، وہ رب کیا یہ نہیں جانتا ہوگا کہ کتنے ایگزیکٹ کتنے سالوں کے بعد جنگ ہوگی؟ بولیے نا، جانتا ہے، بتا بھی سکتا تھا۔ اور اس رب نے اپنے رسول کو یہ خبر دی ہوئی تھی کہ وہ جنگ کتنے سالوں بعد ہوگی، حضور کو ایگزیکٹ پتا تھا۔ اللہ نے بھی اس کے اوپر پردہ رکھا، بس چند سالوں ارشاد فرما دیا، کوئی عدد مخصوص نہیں کیا۔
اللہ نے بھی عدد کے اوپر پردہ رکھا، اللہ کے رسول نے بھی عدد کے اوپر پردہ رکھا. اللہ نے رسول کو بتا دیا مگر رسول نے بھی اللہ کے حکم سے پردہ رکھا. اب اس پردے میں حکمت کیا تھی؟ بھائی جب چند سالوں بتا دیا ہے تو پھر یہ بھی بتا دیا جاتا کہ وہ 8 سالوں بعد ہوگی یا 10 سالوں بعد ہوگی یا 5 سالوں بعد ہوگی، بتا دیا جاتا، کوئی عدد ذکر کر دیا جاتا. عدد چھپانے میں راز یہ تھا کہ ایرانی ہر وقت خطرے میں رہے کہ محمد کے رب نے اگر خبر دی ہے تو جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. یہ آتش پرست ہر وقت خوف میں رہے. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یہ ہر وقت کس میں رہیں؟ خوف میں رہیں، خطرے میں رہیں. یہ خوف ان کے سروں کے اوپر منڈلاتا رہے، ان مجوسیوں کے سروں پر. یہ ہر وقت اسی ٹینشن میں، اسی فکر میں، اسی صدمے میں رہیں کہ محمد کے رب نے یہ خبر بھی دی ہے کہ جنگ ہونی ہے، یہ خبر بھی دی ہے اس جنگ کے اندر رومی جیتیں گے، ایرانی ہاریں گے، اور یہ خبر بھی دی ہے کہ یہ جنگ چند سالوں میں ہو جائے گی. بھائی کچھ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تسی کہندے نہیں بس چنگی بھلی سمجھ آ گئی ہے، انہیں کہندے ہو بھائی سمجھ آ گئی ہے. کدے کدے بھی کہہ دیتا کرو بھائی چنگی بھلی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ میں تے چنگے رنگ سمجھان دی کوشش کر رہا ہوں بھائی نری سن گزارے والی سمجھ نہ آئے، چنگے رنگ قرآن دے سمجھ آئے نا. وہ قرآن دے لفظ ہیں، اللہ پاک اپنے لفظوں کے اندر کیا کیا راز کھولتا ہے. فی بضع سنین، چند سالوں بعد یہ جنگ ہو جائے گی. یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ جب خبر دی گئی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے 7 سال بعد وہ جنگ ہوئی. کتنے سالوں بعد؟ 7 سالوں بعد وہ جنگ ہوئی. اور اس جنگ کے اندر جیسے اللہ پاک نے خبر دی تھی بالکل ویسا ہی ہوا کہ مجوسی لوگ، ایرانی لوگ اس جنگ میں ہار گئے اور روم کے رہنے والے لوگ اس جنگ کے اندر جیت گئے. انہیں فتح حاصل ہوئی، وہ کامیاب ہوئے، وہ کامران ہوئے. تو اللہ پاک نے کافروں کو 7 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ اب تم 7 سال انتظار کرو، 7 سال بعد اس راز سے پردہ اٹھے گا اور قرآن کی حقانیت اور محمد عربی کی حقانیت تمہارے اوپر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی. کہ 7 سال سات سال پہلے رب نے جو خبر دی تھی وہ خبر کیا ہوئی؟ اور یہ خبر رب سے لے کر آگے دینے والے کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے.